ویلکم ٹو ہیلتھ سی جی او۔ آپ نے فارمیسی پر مختلف طرح کی ادویات کی اشکال کو تو دیکھا ہوگا، جیسا کہ گولیاں، کیپسول، ٹیکے، کریم، لوشن اور شربت وغیرہ۔ اس لیکچر میں بھی ادویات کی ان اشکال کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈوزیج فارم کی کتنی اقسام ہیں اور ان کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ کلاسیفیکیشن اور ٹائپس آف ڈوزیج فارم، ادویات کی اشکال کی تقسیم۔ ادویات کی ان اشکال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی دو ٹائپس ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے آن دا بیسس آف فارمولیشن اور پریپریشن اور فزیکل فارم۔ ادویات کی یہ اشکال کی ایسی قسم ہے جو کہ ادویات کی تیاری اور اس کے علاوہ ان کے بنانے کے مکمل طریقہ کار اور ان کی جسمانی خصوصیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے آن دا بیسس آف روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ ادویات کو ہم کس طرح سے انسانی جسم میں داخل کرتے ہیں، اس بنیاد پر بھی ادویات کی اشکال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان دونوں اقسام کو آگے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اور کون سی ادویات کو ان اقسام کے اندر رکھتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے ڈوزیج فارم اکارڈنگ ٹو دا فزیکل فارم اور پریپریشن اور فارمولیشن، جس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر سولڈ ڈوزیج فارم، دوسرے نمبر پر سیمی سولڈ ڈوزیج فارم اور تیسرے نمبر پر ہے لیکوئڈ ڈوزیج فارم۔ اب ہم چلتے ہیں ٹائپس آف ڈوزیج فارم کی دوسری ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے ڈوزیج فارم اکارڈنگ ٹو دا روٹ آف ایڈمنسٹریشن، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر اورل روٹ، دوسرے نمبر پر پیرینٹرل روٹ اور تیسرے نمبر پر ہے انہیلیشنل روٹ اور چوتھے نمبر پر ہے ٹاپیکل روٹ اور آخری ہے فارماسیوٹیکل انسرٹس۔ آنے والی سلائیڈز میں ہم ان تمام کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈوزیج فارم کی پہلی ٹائپ ہے آن دا بیسس آف فارمولیشن اور پریپریشن اور فزیکل فارم۔ ادویات کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور ان کو تیار کرنے میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی جسمانی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، وہ ہمیں کس شکل میں نظر آتی ہیں، اس بنیاد پر بھی ادویات کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے سالڈ ڈوزیج فارم۔ یہ ادویات کی ایسی شکل ہے جس میں ادویات ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر گرینیولز اور دوسرے نمبر پر پاؤڈر اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیبلٹس یعنی کہ گولیاں، چوتھے نمبر پر ہے کیپسولز اور پانچویں نمبر پر ہے سپوزیٹریز۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، جو کہ ہے سیمی سالڈ ڈوزیج فارم۔ ادویات کی ایسی شکل جو کہ سالڈ اور لیکوڈ کا مکسچر ہوتی ہے، جس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر آئنٹمنٹس، دوسرے نمبر پر کریمز اور تیسرے نمبر پر ہے لوشن اور چوتھے نمبر پر ہے پیسٹ اور آخری ہے جیلز۔ تھرڈ از لیکوئڈ ڈوزیج فارمز۔ ادویات کی ایسی شکل جو کہ مائع حالت میں پائی جاتی ہیں، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر سلوشنز، دوسرے نمبر پر سیرپ، تیسرے نمبر پر الیگزرز اور چوتھے نمبر پر ہے اسپرٹس، پانچویں نمبر پر ہے ٹنچر، سکس نمبر پر ہے لینیمرز۔ یہ لینیمرز جو ہیں یہ لیکوڈ اور سیمی سالڈ دونوں اشکال میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہے لوشنز اور آٹھویں نمبر پر ہے سپریز، نویں نمبر پر ہے ایروسولز۔ یہ سولوشنز آف گیسز ان لیکوڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سولوشن اور گیس کا مکسچر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہے انہیلیشنز ڈوزیج فارم اور 11ویں نمبر پر ہے ڈسپرس سسٹم، اور اس کے اندر مزید آگے 3 ڈوزیج فارم شامل ہیں، جس میں شامل ہے سسپینشنز، ایملشنز اور میگماز۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے پیرینٹرل پریپریشنز، یعنی کہ ٹیکوں کی شکل میں جو ادویات پائی جاتی ہیں ان کو ہم پیرینٹرل کہتے ہیں۔
آنے والے لیکچرز میں ہم ان تمام ڈوزیج فارمز کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈوزیج فارم کی دوسری کلاسیفیکیشن ہے آن دا بیسس آف روٹ آف ایڈمنسٹریشن، ادویات کو انسانی جسم میں کس راستے سے داخل کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر بھی ادویات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ Depending on the method or route of administration, dosage form come in the several types. ادویات کو کس طریقہ کار سے انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر بھی ادویات کو مختلف اشکال میں رکھا جاتا ہے اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے oral route of administration. Medications that are taken by mouth are called oral dosage form. یہ ادویات کی ایسی قسم ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم میں منہ کے راستے سے داخل کی جاتی ہے، جس وجہ سے اس روٹ کو اورل روٹ آف ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، جس کی مثالوں میں شامل ہیں ٹیبلٹس یعنی کہ گولیاں، یہ بھی منہ کے راستے سے ہی انسانی جسم میں داخل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شامل ہے کیپسولز، اورل سلوشنز، سیرپس یعنی کہ شربت اور الیکسرز، یہ بھی شربتوں کی ہی ایک قسم ہے، اورل سسپینشنز، ایملجنز، میگماز، پاؤڈرز، گرینیولز جو کہ ایفرویسنٹ گرینیولز ہونے چاہیے، یعنی کہ ایسے گرینیولز جن کو ہم پانی میں داخل کریں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑیں اور اس کے علاوہ وہ پانی میں اچھے سے حل پذیر ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے انہیلیشن روٹ۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ میڈیکیشنز دیٹ آر ڈیلیورڈ تھرو دا نوز اور انہیلڈ اینڈ آر ایبزاربڈ تھرو دا نیزل میکوزا اور برونکیولز ریسپیکٹیولی آر کالڈ انہیلیشن ڈوزیج فارم۔ ایسی ادویات جو کہ انسانی جسم میں ناک کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، یا پھر انسان ان ادویات کو سونگھ کے اپنے جسم میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ادویات انسانی ناک کے اندرونی اطراف میں لگی ہوئی جھلیوں کے ذریعے انسانی جسم میں جذب ہوتی ہیں، یا پھر وہ سانس کے ذریعے جب انسانی پھیپھڑوں میں موجود باریک باریک نالیاں جن کو برونکائز کہا جاتا ہے، جن کو برونکیولز کہا جاتا ہے، ان میں جا کر جذب ہوتی ہیں، تو اس طرح کے ادویات کے طریقہ کار کو انہیلیشن ڈوزیج فارمز کہا جاتا ہے، جس کی مثالوں میں شامل ہے پہلے نمبر پر ایروسول، دوسرے نمبر پر ہے انہیلر اور تیسرے نمبر پر ہے نیبولائزر، چوتھے نمبر پر ہے اسموکنگ اور پانچویں نمبر پر ہے ویپورائزر اور آخری ہے نیزل ڈی کنجسٹنٹ سلوشنز اینڈ سپریز۔ نیزل ڈی کنجسٹنٹ سلوشنز ایسی ادویات کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر ناک کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں۔ Third route is parenteral route. Medications that are administered by injecting a drug directly into a vein, intravenous, muscle, intramuscular, or fatty tissue. Beneath the skin, subcutaneous, citrals are called parenteral dosage form. ایسی ادویات جو کہ انسانی جسم میں کسی بھی ٹیکے کی مدد سے داخل کی جاتی ہوں، ان کو پیرینٹل روٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ انٹرا وینس، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ انٹرا کے معنی داخل کرنے کے ہیں اور وینس کے معنی وین یعنی کہ ورید کے ہیں۔ جب ہم ادویات کو ٹیکے کی مدد سے انسانی ورید میں داخل کرتے ہیں تو اس ٹیکے کو انٹرا وینس انجیکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرا مسکولر جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے، انٹرا کے معنی داخل کرنے کے ہیں اور مسکولر کے معنی عضلات کے ہیں۔ جب کوئی بھی دوائی کو ٹیکے کی مدد سے انسانی عضلات میں داخل کیا جاتا ہے تو اس طرح کے طریقہ کار کو انٹرا مسکولر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو انسانی جلد کے جو نیچے چربی کی تہہ ہوتی ہے اس میں بھی دوائی کو ٹیکے کی مدد سے داخل کیا جاتا ہے، جس کو سب کیوٹینیس کہتے ہیں۔ اب ہم مزید پیرینٹل روٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے انٹرا کیوٹینیس جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ انٹرا کے معنی داخل کرنے کے ہیں
اور کیوٹینیس کے معنی جلد کی تہ یعنی کہ ایپیڈرمس کے ہیں، یا پھر انٹرا ڈرمل، یہ بھی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ انٹرا کے معنی داخل کرنے کے ہیں اور ڈرمل کے معنی جلد کے ہیں، یعنی کہ ٹیکے کی مدد سے جس دوائی کو انسانی جلد میں داخل کیا جاتا ہے اس کو انٹرا ڈرمل یا پھر انٹرا کیوٹینیس کہتے ہیں، جو کہ خاص طور پر انسانی جلد کی ایپیڈرمس کے نیچے والی تہیں شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ دوائی کی کتنی مقدار ہم اس راستے سے دے سکتے ہیں، تو اس میں شامل ہے 0.1 سے لے کر 0.2 ملی لیٹر تک کی دوائی ہم اس طریقہ کار سے انسانی جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سب کیوٹینیس، beneath the surface of the skin 1 ملی لیٹر اور لیس۔ جب ہم انسانی جلد کی نیچے چھپی ہوئی جو چربی کی تہ ہوتی ہے، جب ٹیکے کی مدد سے وہاں پر دوائی داخل کی جاتی ہے تو اس طرح کے طریقہ کار کو سب کیوٹینیس روٹ کہا جاتا ہے، جس میں دوائی 1 ملی لیٹر یا پھر اس سے کم دوائی انسانی جلد میں داخل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے انٹرا وینس، جس کو IV سے بھی لکھا جاتا ہے، ڈائریکٹلی انجیکٹڈ انٹو بلڈ اسٹریم 1 ملی لیٹر ٹو 5 ملی میٹر اور مور۔ جب ہم ٹیکے کی مدد سے انسانی ورید کے ذریعے دوائی کو داخل کرتے ہیں تو اس طرح کے طریقہ کار کو انٹرا وینس روٹ آف ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اور اس راستے سے 1 ملی لیٹر یا پھر اس سے زیادہ دوائی کو انسانی جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے انٹرا مسکولر انٹو دا اسکیلیٹل مسل اپ ٹو دا 2 ملی لیٹر۔ انسانی عضلات کے اندر ٹیکے کی مدد سے دوائی کو داخل کرنے کے عمل کو انٹرا مسکولر کہتے ہیں، اور اس طریقہ کار میں 2 ملی لیٹر سے زیادہ دوائی کو انسانی عضلات میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیس کامنلی یوزڈ آر، ایسے روٹ بھی ہیں جو کہ بہت ہی کم استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جس میں شامل ہے انٹرا تھیکل یعنی کہ اسپائنل کارڈ کے اندر ٹیکے کو لگانا، انٹرا آرٹیکولر جوڑوں کے اندر ٹیکے کو لگانا، اور آخری ہے انٹرا کارڈیک دل کے اندر ٹیکے کو لگانا۔ نیکسٹ روٹ آف ایڈمنسٹریشن از ٹرانسڈرمل تھرو دا اسکن اور ٹاپیکل روٹ۔ Medications that are applied on the surface of the body, especially the skin or mucous membranes, are called topical dosage form. Ophthalmic and otic preparations are also called topical medications. ایسی ادویات جو کہ انسانی جسم کی اوپر والی سطح خاص طور پر جلد اور میوکس میمبرینز پر لگائی جاتی ہیں، ان کی اشکال کو ٹاپیکل ڈوزیج فارمز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسی ادویات جو کہ انسانی آنکھ میں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ایسی ادویات جو کہ انسانی کانوں میں ڈالی جاتی ہیں، ان سب ادویات کو بھی ٹاپیکل میڈیکیشنز ہی کہتے ہیں۔ اب ہم ان کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جس میں شامل ہیں کریمز، جیلز، لینیمنٹس اور بام، لوشن، آئنٹمنٹس اور پیسٹ وغیرہ۔ ایئر ڈراپس، جن کو ہم اوٹک بھی کہتے ہیں، ریلیٹنگ ٹو دا ایئر، ایسی ادویات جو کہ قطروں کی صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ خاص طور پر کانوں میں ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو ان کو ایئر ڈراپس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے آئی ڈراپس، آپتھیلمک، ریلیٹنگ ٹو دا آئی، ایسی ادویات جو کہ انسانی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ قطروں کی صورت میں ڈالی جاتی ہیں، تو ان کو آئی ڈراپس کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ٹاپیکل پاؤڈرز، ڈسٹنگ پاؤڈرز، ایسے پاؤڈرز جو کہ باریک ترین اور عمدہ حالت میں پائے جاتے ہیں اور وہ انسانی جسم کے اوپر چھڑکاؤ کیے جاتے ہیں، اوپر والی سطح پر لگائے جاتے ہیں، ان کو ٹاپیکل پاؤڈرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے اسکن پیچ، ٹرانسڈرمل، ریلیٹنگ ٹو دا اسکن، ایسی ادویات جو کہ پیچز کی شکل میں ہوتی ہیں اور وہ انسانی جلد کی اوپر والی سطح پر لگائی جاتی ہوں، ان کو ہم ٹرانسڈرمل کہتے ہیں۔ لاسٹ روٹ آف ایڈمنسٹریشن از فارماسیوٹیکل انسرٹس۔
Medications that are administered into the rectum or vaginal and absorbed by the lower digestive tract are called enteral dosage form. ایسی ادویات جو کہ انسانی جسم میں نیچے سے داخل کی جاتی ہوں، یعنی کہ ایسی ادویات جو کہ ریکٹم اور ویجائنا کے رستے سے انسانی جسم میں داخل کی جاتی ہوں اور داخل ہونے کے بعد وہ انسانی نظام انہضام کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر جا کر یہ جذب ہوں، تو اس طرح کے طریقہ کار کو انٹیرل ڈوزیج فارم یا پھر ہم فارماسیوٹیکل انسرٹس کا نام دیتے ہیں، جس کی مثالوں میں شامل ہیں پہلے نمبر پر پوزیٹریز، دوسرے نمبر پر ریکٹل، تیسرے نمبر پر ویجائنل اور آخری ہے یوریتھرل۔ آنے والے لیکچرز میں ہم ان تمام مسائلوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو ٹائم پر مل سکے۔